سندوں کو پرکھ لیں تو یہ واجب کے درجے میں نہیں جاتی ہیں، اس سے واجب نہیں بنتا، اس سے یہ عمل سنت موقدہ بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ سنت۔ داڑھی رکھنا اور بڑھانا مطلقاً بغیر مقدار کے تعین کے، یہ سنت موقدہ بنتا ہے۔ ایک بات ثابت ہو گئی نا کہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اب بڑھا دینا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ کتنی بڑھانا؟ اس کا حکم جو ہے قبضہ کا، کیا قبضہ کا جو بڑھانا ہے، یہ جس حدیث سے ثابت کرتے ہیں ہمارے علماء، یہ سنت غیر موقدہ ہے، یہ سنت موقدہ کا ثبوت اس سے نہیں ملتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان سے فقط اتنا ثابت ہے کہ وہ اس سے قبضہ سے جب بڑھتی تھی تو کٹوا دیتے تھے۔ اب اس سے زائد کچھ ثابت نہیں ملتا کہ کیا اس سے کم ہونے کو ناجائز سمجھتے تھے، یہ کسی حدیث میں نہیں پڑھا، میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں پڑھا، حدیث سے بڑھنے نہیں دیتے تھے۔ اب اس سے تو الٹ بن جائے گا، ان کا حکم تو یہ ہے کہ ایک قبضہ سے جب بڑھتے تو کٹوا دیتے، اس سے تو ظاہر نص سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبضہ سے زیادہ بڑھانا جائز نہیں، وہ کٹوا دیتے تھے، اور اگر اس سے کم ہوتی تو اس پر گناہ ہونا تو حدیث میں درج ہی نہیں۔ میری بات سمجھے، میری نظر میں کسی حدیث صحیح میں، کیا حدیث صحیح، کسی حدیث میں لفظ بول رہا ہوں، حدیث صحیح میں اگر قبضہ سے کم ہو تو یہ حرام ہے، یا قبضہ سے کم ہو تو داڑھی نہیں ہے۔ میری نظر میں آج تک ایک حدیث صحیح بھی اس معنی پہ نہیں گزری جس کا مضمون یہ ہو۔ ہم جس سے قبضہ ثابت کرتے ہیں، قبضہ وہ حدیث ہے کہ اس سے جب بڑھتی تو دائیں بائیں سے کٹوا دیتے۔ آقا علیہ السلام کی طرف بھی تذکرہ آیا ہے اور صحابہ کرام کا بھی جو تذکرہ آیا، دو صحابہ سے مل گئی، ایک تو خبر واحد ہیں، تو نمبر دو کہ بڑھتے تو کٹوا دیتے، تو اس سے استنباط یہ ہوتا ہے کہ شاید قبضہ رکھنے دیتے، معمول کا قبضہ رکھنے کا، مگر قبضہ سے کم رکھنا حرام ہے یا ناجائز ہے یا مکروہ ہے، یہ حضور علیہ السلام ناپسند فرماتے یا کم رکھنے پر منع فرماتے، اس معنی اور مضمون کی ایک حدیث صحیح بھی میری نظر سے نہیں ہوئی۔ آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ لہذا ثابت یہ ہوا کہ اگر کوئی داڑھی بڑھائے اور مونچھیں کٹوائے تو اس نے آقا علیہ السلام کی مطلقاً سنت پہ عمل کر لیا اور اس کو سنت کا ثواب ملے گا، سنت کا نمبر دو، چونکہ سیدنا عبداللہ بن عمر اور بعض صحابہ سے قبضہ سے بڑھنے پر کٹوانا ثابت ہے، تو اس سے یہ استنباط ہوتا ہے، اگر تو اس ظاہر نص کو لے لیا جائے تو پھر جس طرح قبضہ سے کم رکھنے کا گناہ کوئی اگر بنا لے گا تو قبضہ سے بڑھانا بھی اتنا ہی گناہ ہو جائے گا۔ تو ان کا کیا، جن مشائخ علماء کی داڑیاں بڑی ہیں تو کیا وہ گنہگار ٹھہریں گے خود سامنے بیٹھے؟ اگر کم کرنا اگر فسق بن جائے گا بغیر دلیل شرعی کے اور سنت کے خلاف ہو جائے گا تو اسی حساب سے بڑھنا بھی فسق اور گناہ ہو جائے گا، وہ تو کٹوا دیتے تھے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ لہذا اگر اس طرح ثابت کریں گے تو اس کے بالعکس بھی ثابت ہوگا، لہذا یہ اس طریقے استنباط درست نہیں ہے۔ ہم اس طرح استنباط کریں گے کہ قبضہ سے بڑھتے تو کٹوا دیتے، اس کا مطلب ہے کہ احسن طریق، کیا احسن طریق ان کے ہاں قبضہ کے برابر رکھنا تھا۔ اب یہ تو نہیں فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے نہ حکم دیا ہے کہ قبضہ کے برابر رکھا کرو، یہ کسی حدیث سے صحیح حضور کا حکم ثابت نہیں، تو جب حضور کا حکم ثابت نہ ہو وہ سنت موقدہ نہیں بن سکتی۔ حکم ہو پھر تاکید ہو کہ آپ نے بار بار فرمایا ہو کہ قبضہ سے پھر منع کیا ہو، اگر کہ ترغیب ہو کہ قبضہ سے کم اگر داڑھی رکھی تو سنت کا ثواب نہیں ہوگا، یا گناہ ہے، گناہ کا ہو، سزا کہی ہو، یا کہا ہو کہ سنت ہی نہیں ہوگی، یا منع کیا ہو، جو چیزیں ہیں تواتر فی العمل کی وجہ سے بھی ثابت نہیں، اس سے صرف غیر موقدہ سنت ثابت ہوگی، خود فی نفس سے ہی یہ مثبت حکم نہیں ہے یہ چیزیں، اس لیے تو مان لیا نا ہم نے۔ اگر وہ تواتر جو عمل میں بعد میں آیا دیکھو نا، ثابت ہونا ہے یہ نص قرآنی سے یا نص سنت سے، آقا کے اجماع امت سے نہیں بتا۔ اب اس میں اس پر علماء کا اس پہ دو آراء ہیں، یہ جو تواتر ہے اس پر علماء کی دو آراء ہیں، علماء عرب میں، عرب و عجم میں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو عملی تواتر تھا یہ سنن عادیہ میں تھا،
کہ آپ کی عادت مبارک تھی اور اس زمانے کی عربوں کی عادت ہی یہ تھی کہ اتنی داڑھی رکھا کرتے تھے اور پہلے سے چلی آئے. وہ اس کو سنن الہدا میں کئی علماء شامل ہی نہیں کرتے. سنن الہدا وہ ہیں کہ جن کا کرنا لازمی اور ترک کرنا گناہ. وہ کہتے ہیں یہ سنن عادیہ میں سے ہے. جیسے لباس، جیسے آپ کا کھانا، شریف کھاتے، خاص طریقے سے ہمیشہ بیٹھتے، خاص طریقے کا لباس پہنتے. بہت ساری چیزیں تھیں آپ کی سنن مبارکہ میں جن میں آپ کی حیات مبارکہ میں عام طور پہ تواتر تھا، کبھی کبھی استثناء ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں آپ کی سنت تو ہیں، مگر وہ کہتے ہیں یہ سنن عادیہ ہے، سنن خدا نہیں ہے. تو بعض علماء تو داڑھی کو رکھنا یا قبضہ کے برابر رکھنا تو شماری سنن عادیہ میں کرتے ہیں. تو 2 مرتبے بن سکتے ہیں صرف اس کے. کل حدیث جتنی آج تک نظر سے گزری اور ذخیرہ حدیث میں ہے، اگر کوئی فن اصول حدیث کا طالب علم ہو کر سند کو اور شرائط حدیث کو اور شرائط اثبات احکام کو ملوز رکھ کر فقیہ کے طور پہ دیکھے تو صرف 2 مرتبے بنتے ہیں قبضہ کے برابر داڑھی رکھنے کے. یہ سنن عادیہ میں بنتی ہے. کیا سنن عادیہ اگر اس کو نچلے درجے میں لیں اور اعلیٰ درجے میں جائیں سب سے اوپر تو سنن خدا میں بنتی ہے تو سنت غیر موقدہ ہے. تو جو حضور کا عمل مبارک ہے چونکہ حکم نہیں ہے زبان سے صریح اور کم رکھنے پر تحدید نہیں ہے اور سختی نہیں ہے، منع نہیں ہے، گناہ کا کلمہ نہیں فرمایا ہے، اس لیے سنت، اس لیے تو سنت کہہ رہے ہیں کہ سنت ہے مگر سنت غیر موقدہ ہے. اور سنت غیر موقدہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے کرنے پر بہت ثواب ملے اور ترک پر گناہ نہ ملے، بشرطے کہ اس سنت کو ترک کرنے کی نیت نہ ہو. ویسے عادتاً اگر ترک کرتا ہے سمجھ گئے، لہٰذا داڑھی جس نے بڑھا لی اس کو آقا علیہ السلام کی سنت کا ثواب مل گیا، اور جس نے قبضہ بڑھ رکھی اس نیت سے کہ آقا علیہ السلام کی بے شک اس سے متواتر حدیث سے، حدیث صحیح سے حکم تو ثابت نہیں مگر ان حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ قبضہ برابر تھی، اس نیت سے رکھ لی تو اس کو کامل ثواب مل جائے گا اور ثواب میں زیادتی ہو جائے گی، زیادہ ثواب مل جائے گا. مگر قبضہ سے کم رکھنے والے پر اس کے ثواب میں کمی اس لیے نہیں ہوگی، اتنا ثواب ملے گا جتنا قبضہ سے بڑھانے والے کا ثواب کم نہیں ہوگا. جیسے بڑھا کر کم نہیں ہوتا، اس سے کم تھوڑی سی کم کر لی تو کم نہیں ہوتا. ہاں بالکل چھوٹی کر لی تو وہ سنت کی شکل بڑھا. حکم تھا کہ داڑھی کو بڑھایا کرو، کیونکہ اس حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی، پھر وہ سنت کی خلاف ورزی میں جائے گا. الشوارب وحف اللحى یا بس اس میں آ جائے. داڑھی کو جب بڑھا لیا، جیسے اکثر لوگوں کی جیسے میری ہے، جب داڑھی بڑھ گئی بالکل جلد کے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہے، میری بات سمجھ گیا نا، تو جب بڑھ گئی اور مونچھیں چھوٹی ہو گئی تو آقا علیہ السلام کی سنت حکم پر کامل عمل ہو گیا. بھائی زیادہ اگر کوئی بہت اصرار اور جھگڑا کرے تو اس کو یہ کہہ دیں کہ چلو آپ نے اگر قبضہ ہے اور کسی کی قبضہ سے کم ہے تو آپ کو بھائی تھوڑا ثواب زیادہ مل جائے گا، ان کو کم مل جائے گا. مگر عامل دونوں سنت پر ہیں، عامل دونوں عامل سنت ہیں. یہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ عامل بالسنہ نہیں ہے. سنت صحیحہ جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں وہ حکم ہے مطلق داڑھی بڑھانا، اس میں قبضہ یا حد ان حدیثوں میں نہیں ہے. اور جس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، اس میں قبضہ سے کم ہونے پر تحدید اور منع اور گناہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ زیادہ ہونے کے کاٹنے کا ذکر ہے. تو وہ معاملات دونوں طرف برابر ہو جاتے ہیں. یہ بات پوری سمجھ